اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں اور اللہ کے فضل و کرم سے آباد و شاد ہوں گے۔ میرا رب کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمیشہ آپ مسکراتے رہیں، آپ کا گھر سلامت رہے، آپ ہمیشہ دین دنیا کی عزتوں اور بھلائیوں سے مالا مال رہے۔ ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا پہلا سوموار ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کی اللہ ہمت ہمیں نصیب فرمائے۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، غربت ہو، راحت و سکون کا مسئلہ ہو، برکتوں کا مسئلہ ہو، رحمتوں کا مسئلہ ہو، نسلوں کی خوشحالی کا مقصد ہو، بیماریوں سے حفاظت کا معاملہ ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھتے رہنا۔ ہر مخلوق کو اللہ کریم اس تسبیح کے ذریعے رزق عطا فرماتے ہیں۔ پیر کا دن ہے اور پیر کا دن اس حوالے سے بھی بابرکت اور خوشحال سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیر کے روز جو ہے آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور آپ کی آمد کے ساتھ ہی کفر و شرک، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے اور اللہ کریم نے انسانیت کو ایک شرف کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ تو یہ تسبیح وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کریم صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کو بھی اللہ کریم رزق کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو دوسرا شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کریم اس مہینے کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول خصوصاً جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ نسلوں کو بھی مالا مال کرنے والا وظیفہ ہے۔ تو شعبان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر یہ دو کلمات آپ نے چلتے پھرتے باوضو حالت میں ان کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی۔ دکان میں برکت کا معاملہ ہو، کاروبار میں برکت کا معاملہ ہو، دکان اور کاروبار کی بندش ختم کرنے کا معاملہ ہو، تو یہ تسبیح پڑھنے سے گھر میں رزق کا طوفان آئے گا۔ اللہ کریم رزق میں کشادگی نصیب فرمائیں گے۔ مالک کریم جو ہے آپ کو جاب نوکری بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ چیز بچتی نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز جو ہے نصیب نہیں ہوتی اپنے کاروبار سے، برکت ختم ہو چکی ہے، لاکھوں کی آمدن بھی ہے پھر بھی کاروبار جو ہے وہ مزے کا نہیں ہوتا، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس تسبیح کا وظیفہ کریں اور چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھتے رہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے مالک کریم مخلوق خدا کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ رزق میں کشادگی نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے اور سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر
جناب نوح علیہ الصلاۃ و تسلیم کا جب وقت وصال یعنی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اے میرے بیٹے اس کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو رزق کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ خود اندازہ لگائیں کہ وقت کا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ سبق جو ہے سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، رزق کی تنگی میں اگر آپ مبتلا ہو، غربت میں مبتلا ہو، بے برکتی، بے راحت، بے سکونی میں مبتلا ہو، تو آؤ اس تسبیح کا وظیفہ سوموار کے دن بالخصوص اہتمام کے ساتھ کرو۔ تو یہ جو 2 کلمے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ 2 کلمے بہت ہی باکمال ہیں۔ تو آپ نے باوضو حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک تسبیح جو 101 دانوں پہ مشتمل ہو، ہاتھ کی انگلیوں پہ گن لیں یا تسبیح پہ گن لیں، سر پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر، ننگے سر پہ سیدھا ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا اپنے گھر میں یا مسجد کے صحن میں چلتے پھرتے یہ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ 101 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، وہ رب کریم اس تسبیح کے ذریعے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں عزت، دولت اور رزق سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ تو جی ہاں، یہ تسبیح بہت ہی کمال کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے مالک کریم کی عزت جو ہمیں نصیب فرمائے گا، برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اللہ مجھ سمیت تمام بیماروں کو صحت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے اساتذہ، مشائخ، علماء کرام، جن کے دم قدم سے آج ہم آباد ہیں اور اس جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ہمارے ان ہستیوں کو بھی سلامتی نصیب فرمائے۔ تو درود شریف کا ورد شعبان میں کرتے رہا کریں، کیونکہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ وہ ہے جس کے اندر درود پاک والی آیات کا نزول ہوا تھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ آیات درود جو ہیں شعبان کے مہینے میں اتری تھیں، تو گویا شعبان درود شریف والا بھی مہینہ ہے۔ تو ان درود شریف کو چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھیں، درود قرآنی پڑھیں، یا مرشد پاک کا دیا ہوا درود، سکھایا ہوا کلمات سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ غیب کے خزانوں سے ہمیں رزق، دولت اور عزت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو ویڈیو بھی لمبی ہو چکی ہے، لیکن رمضان شعبان کا مہینہ ہے، رمضان قریب کی آمد ہے۔ اگر آپ صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو اپنی زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ جو ہے مدارس کے طلباء کو دیں۔ وہ جو طالبات ہیں، طالب علم ہیں، وہی پڑھ رہے ہیں، بڑے ہو کر ہماری نسلوں کو سنواریں گے۔ تو آپ اگر
جو ہے اپنا زکوٰۃ نکال کر دینا چاہتے ہیں تو مدرسے کے اندر ضرور دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔